اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ماہ مبارک رمضان کا سلسلہ جاری ہے. روزے ہم سب رکھ رہے ہیں اور بارگاہ خداوند میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے یہ موقع دیا. ہم سب کو جتنی عبادتیں کرنے کی توفیق دی ہے، سب سے پہلے دعا ہے کہ اس توفیق میں اضافہ فرما. جو ہم اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. ماہ مبارک رمضان ایک بہترین دلوں کو آمادہ کرنے والا مہینہ ہے کہ جس میں ہم عبادت کے ساتھ ساتھ دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دین سیکھنے کا ہمیں بہترین موقع ملتا ہے. ہماری مساجد میں مسلسل مسائل بیان ہوتے ہیں، احکام بیان ہوتے ہیں، دین ہمیں سکھایا جاتا ہے. ہم کوشش کریں ماہ مبارک رمضان میں دین کی چند ان باتوں کی طرف متوجہ ہوں کہ جن کی طرف ماہ مبارک رمضان سے پہلے یا اب تک ہم متوجہ نہیں تھے. فرض کریں کہ کوئی انسان ابھی تک اگر خمس نہیں نکالتا تھا تو اب وہ ارادہ کرے، عہد کرے اپنے امام کی بارگاہ میں کہ میں خمس نکالوں گا اور خمس کے مسائل مولانا حضرات سے معلوم کروں گا اور خمس نکالنے کا اپنے آپ کو پابند بناؤں گا. چند یہاں پہ سوالات ہیں، میں آپ کی خدمت میں خمس سے متعلق پیش کرتا ہوں. ایک جملہ خمس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض یوں کروں کہ خمس اسلام نے انہی پہ رکھا کہ جن کی آمدنی 10 روپے اور خرچہ ان کا پورے سال کا 8 روپے ہے. یعنی ان کے پاس جو بچے ہیں، اب پورے سال آپ کے تمام اخراجات نکالنے کے بعد جو ایکسٹرا پیسے بچ رہے ہیں اس کا 20% یعنی 5واں حصہ آپ کو نکال کر دینا ہے راہ دین میں. اب دو چیزیں ہیں یہاں پر خمس، ایک تو سید کا حق ہوتا ہے سہم سادات، اور ایک حصہ سہم امام کا ہوتا ہے جو آپ کو وہاں دینا ہے جہاں مراجع اکرام کا اجازہ موجود ہے. اب دیکھیں خمس کسی کا ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسلام نے کہا قرض لے کے نکالیے. تو چونکہ اسلام نے ایسا نہیں کہا ہے تو ہم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں، اپنی جان بچا رہے ہیں. ہم آگے آئیں اور تاریخ معین کریں، فکس کریں تاریخ کہ بھئی ہر سال میں اس تاریخ میں خمس نکالوں گا. اب پورے سال سارے اخراجات اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اس تاریخ میں اگر آپ کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں تو آپ خمس نکالیے، نہیں ہوتے ہیں مت نکالیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام نے نہیں کہا آپ سے آپ کے اوپر ادھار ہے، آپ کو کہیں سے قرض لے کے دینا ہے، ایسا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہدیے پر خمس ہے؟ ہدیہ ہمیں ملا، کہتے ہیں ہدیہ اگر پورے سال، سیسانی صاحب فرماتے ہیں ہدیہ اگر پورے سال رکھا رہا تو ہدیے کے اوپر خمس ہو جائے گا، لیکن ہدیہ آپ نے استعمال کر لیا تو ہدیے کے اوپر خمس نہیں ہے. کہتے ہیں LIC پوری ہوئی ہے اور اس کے پیسے ہمیں ملے ہیں. LIC کی قسطیں جب آپ بھر رہے تھے تو اگر وہ ان پیسوں سے تھیں کہ جو پیسے خمس نکالنے کے بعد آپ نے دیے تھے، یعنی خمس نکال کر جو پیسے بچتے تھے اس سے قسط اگر دیتے تھے تو آپ کے جمع ہونے کے بعد جتنے پیسے ٹوٹل ہوئے تھے اس سے جو مزید ایکسٹرا ہیں، مثال کے طور پہ 10 لاکھ آپ کے اپنے پیسے ہیں، 5 لاکھ کمپنی نے پلس کر کے 15 لاکھ آپ کو دیے ہیں تو آپ 5 لاکھ میں خمس دیں گے. لیکن اگر خمس نکالا ہی نہیں تھا تو آپ کو پوری رقم کے اوپر خمس دینا ضروری ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ ہم گاڑی یا گھر یا موبائل یا لیپ ٹاپ یا ٹیبلیٹ اس طرح کی چیزیں خریدیں تو کیا ان کا شمار اخراجات میں کیا جائے گا کہ بھئی جو چیزیں ہم سال میں خرچ کر لیتے ہیں اس پہ خمس نہیں ہے، ایکسٹرا اور فالتو جو پیسہ ہمارے پاس بچا اس پہ خمس ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کے ضرورت اور آپ کے شان، آپ کی حیثیت کے مطابق جو بھی آپ خریدیں وہ سب اخراجات میں شمار ہوگا. جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، وہ آپ کی گاڑی ہو، وہ آپ کا گھر ہو، وہ آپ کا موبائل ہو، وہ آپ کا لیپ ٹاپ ہو، وہ آپ کا ٹیبلیٹ. اب یہ کوئی مولانا طے نہیں کریں گے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. اب یہ آپ کو کتاب طے نہیں کرے گی کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے. آپ خود اپنے آپ میں بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کے اخراجات میں شمار کی جائیں گی. کہتے ہیں کہ کسی ایک صاحب نے کسی سے قرض لیا، قرض کا مطالبہ کافی دن سے کر رہے تھے، قرض مانگ رہے تھے، لیکن آخر میں یہ ہوا کہ بھئی قرض مانگتے مانگتے وہ مدت اتنی طولانی ہو گئی، ٹلتے ٹلتے، کہ خمس کی تاریخ جو معین کی ہوئی تھی جب وہ تاریخ آئی تو اب کسی نے قرض ان کو دیا. تو اب چونکہ خمس کی تاریخ مثال کے طور پہ کل ہے اور آج مجھے قرض ملا ہے تو اب کل جب ڈیٹ آئے گی تو میرے ہاتھ میں پیسہ ہوگا، لیکن چونکہ وہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ کسی سے قرض لیا ہوا ہے
آپ کی اپنی آمدنی میں سے بچا ہوا نہیں ہے، اور خمس جو ہے وہ منافع پہ ہوتا ہے، فائدے پہ ہوتا ہے، بچت پہ ہوتا ہے، لہذا اس پیسے کے اوپر خمس دینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں میراث جو اگر ہمیں مل رہی ہے اپنے باپ دادا کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے جو میراث ہمیں ملی اس پہ خمس ہے، میراث کے اوپر خمس نہیں ہے۔ خمس کے مستحق آپ کو بتایا کہ دو ہیں، ایک سہم سادات میں غریب سید ہے، خمس مثال کے طور پہ 10,000 خمس نکلا تو دو حصے ہیں، 50% یعنی 5,000 سہم سادات اور 5,000 سہم امام۔ 5,000 سہم سادات کسی غریب سید کو دے دیں گے، 5,000 سہم امام کسی وہاں اس ادارے میں یا اس جگہ پہ دے دیں گے جہاں پہ آیت اللہ حضرات کا اجازہ موجود ہے اور دینی کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ماہ مبارک رمضان میں پروردگار ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔